چکے ہیں آپ کو اپنے کپڑے فوراً پہننے چاہیے، کیونکہ غیر ضروری شرمگاہ کو یا غیر ضروری اپنے جسم کو برہنہ رکھنا، ننگا رکھنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس چینل کا اگر آپ حصہ بننا چاہتے ہوں، اس کے صدقہ جاریہ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہوں تو اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے فائنینشلی سپورٹ کیجئے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہو۔ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے گی، جہاں جہاں اصلاح ہوگی، وہاں وہاں ہم سب کے موازین حسنات میں اس کار خیر کے ثواب کو اللہ رب العالمین درج فرما لے گا۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نائٹ ڈریس پہن کر سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو اسی نائٹ ڈریس کے اندر ہم وضو بناتے ہیں، اور وضو بنانے کے بعد پھر ہم جب مسجد کو جانے کے لیے دوسرے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کپڑے اتار کر کے نائٹ ڈریس والے اور دوسرے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیا اس دوران میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے سوال سن لیا ہے، بہت اہم سوال ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، جو سوال میں بات کہی گئی ہے اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نائٹ ڈریس پہن کر سو رہا ہے اور وہ اٹھ کر صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے، وضو اس نے اپنے انہی کپڑوں میں کر لی ہے۔ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب میں مسجد جانے سے پہلے اپنے کپڑے بدل کر جاؤں گا اور میرا جسم برہنہ ہو جائے گا، کیا اس برہنہ ہونے سے میری وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گی؟ کیا مجھے دوبارہ سے وضو کرنا نہیں پڑے گا؟ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، یا ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو کہ اس طریقے سے مسجد جایا کرتے ہیں کہ رات کے کپڑے جو وہ پہن کے سوتے ہیں انہیں وہ مسجد میں لے کر نہیں جاتے، کیونکہ ان میں سے یقینی بات ہے کہ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کپڑے رات کو پہنے انہی کپڑوں سے منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا اور ایسے ہی مسجد چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے خذوا زینتکم عند کل مسجد کا حکم دیا ہے کہ مسجد جاتے وقت آپ زینت کو اختیار کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور عطر لگائیں، خوشبودار اپنے مہکتے ہوئے جائیں مسجد میں، یہ مطلوب عمل ہے۔ تو آپ اور آپ جیسے جتنے بھی ساتھی اس عمل کو کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے انہیں کرنا چاہیے کہ رات کی جو ڈریس ہے اس کو جب آپ صبح کو جائیں تو مسجد جانے سے پہلے خوبصورت لباس پہن کر جائیں، اسی گندے یا اسی بدبودار لباس میں نہ جائیں جو کہ آپ نے رات کو پہن کر رات گزاری تھی۔ بہرحال آپ نے یہ سن لیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس شک اور شبے کا شکار ہیں کہ ہم نے اگر اپنے جسم سے کپڑے اتار دیے تو گویا کہ ہماری وضو جاتی رہی، ہم نے اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیا ہے، ننگا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، یہ سوچنا ہے بہت سے لوگوں کا۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کیا یہ جو جسم ہے شرمگاہ، اس کو برہنہ نہیں ہونا چاہیے وضو کرتے وقت؟ ایک آدمی نہاتا ہے اور وضو کر لیتا ہے نہانے کے بعد اور پھر وہ کپڑے پہنتا ہے، تو کیا اس کو دوبارے سے، چونکہ اس نے ننگی حالت میں وضو کی ہے، کیا پھر دوبارے سے وضو کرنی پڑے گی؟ الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جب آپ نہا چکے ہیں آپ کو اپنے کپڑے فوراً پہننے چاہیے، کیونکہ غیر ضروری شرمگاہ کو یا غیر ضروری اپنے جسم کو برہنہ رکھنا، ننگا رکھنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة۔
کیونکہ بغیر ضرورت کے آپ کے جسم کو برہنہ نہیں رہنا چاہیے. ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة لیکن اگر آپ نے غسل کرنے کے بعد وضو کر لیا ہے قبل أن يلبس ثوبه اس سے پہلے کہ آپ اپنے کپڑے پہنے آپ نے وضو کر لیا ہے فلا حرج عليه في ذلك. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا وضو درست ہے. آپ نے کپڑے پہننے سے پہلے وضو کر لیا ہے, یہ درست ہے, جائز ہے. ووضوءه صحيح. وضو بھی آپ کا صحیح ہے, درست ہے. ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جو وضو آپ نے کیا ہے یہ غسل سے پہلے ہونا چاہیے تھا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے پہلے, غسل کرنے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے. أما بعد الغسل فلا وضوء. پھر آپ غسل کرنے کے بعد جو تکلفاً آپ وضو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. فلا وضو, یہ درست نہیں ہے وضو. ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل. ایک شخص اگر حمام میں داخل ہوا ہے اور اس نے برہنہ ہو کر وہ نہا رہا ہے اور اس نے اپنے کپڑے پہننے سے پہلے وضو کر لی ہے, نہانے سے پہلے وضو کر لی ہے, یہ وضو اس کی مکمل ہے, درست ہے. اسے جب کپڑے وہ پہن کر جائے گا مسجد میں تو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک چیز کا اضافہ اور کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی غیر ضروری طور پر, ایک تو یہ کہ برہنہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر برہنہ کوئی شخص ہے, بچہ ہے, تو اس کے اوپر اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو اس برہنہ نظر پڑنے سے, جسم کو برہنہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے شرمگاہ کو ہاتھ بھی اگر لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے یہاں اس چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو اس مسئلے کو بھی اچھی طریقے سے آپ جان سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو عام کرنے والا بنائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس نور توحید کی وجہ سے گھروں میں توحید کی شمع روشن فرما دے. آمین یا رب العالمین. پلیز ہمارے اس ویڈیوز کو اس طرح کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی اجر مل سکے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.